تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں، نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، آپ سنتے جائیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا موضوع ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ ایک ٹاپک نہیں ہوگا، چند باتیں ایک ساتھ میں نے عرض کرنی ہے، اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آج ان حدیثوں کو سننا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے۔ مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے۔ تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا۔ امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا راضی ہیں تو رب راضی ہیں، اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز، کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے، اناج مارکیٹ میں تشریف لے گئے، تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو پتا چلا کہ ڈھیر اوپر سے تو سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے والے سے فرمایا کہ گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا، تاکہ لینے والے کو پتا چل جائے کہ جو غلہ ہے وہ گیلا ہے، بھاری ہوگا نا، وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، اوپر سوکھا نیچے گیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پہلی حدیث ہے جو آج اس بیان میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے، ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے۔ مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا؟ ہو سکتا ہے یہاں دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے، جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین، کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے، اے بتا کر، A1 بتا کر، کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا، بولا بالکل پکا جناب، سلائی بالکل پکی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی۔ اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں۔ آج فروٹ والے کا کیا حال ہے؟ فروٹ لینے جاؤ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں، اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے۔ یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے، نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ میری بات اگر میں سمجھا سکوں، ایک تو حرام کمانا، دھوکہ دے کر، وہ الگ حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ جائے گا کدھر؟ وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو؟ وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے، جاؤ ہم میں سے نہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے،
ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے، آپ نماز پڑھنے گئے، ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا، اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی. آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے، عیب بتایا، حضور نہیں بتا سکا، مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا. آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر، وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے کہ 1 روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ آئے. ایک وہ لوگ تھے. اور آج صبح و شام پلاننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر، ٹویسٹ کر کے، کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دوں. بس اتنی قسمیں کھاتے ہیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، میری خرید اتنے کی ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں، کہتے ہیں بھائی کتنے کی ہے، کہ بھائی 500 روپے کی ہے. 400 کی دو گے؟ ارے جناب میری خریدی 450 کی، آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں. اور جیسے ہی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں. کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں، اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم کہیں نا ذرا پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے. افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے، غریب کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا. نہ کریں ایسا. کسی کی ہائے لگ جائے گی. بعض اوقات لوگوں کے پاس ان کی جمع پونجی ہوتی ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، دھوکہ دے کر وہ لے لیتے ہیں. کدھر جائیں گے؟ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک بات یاد رکھیے، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، آپ کے گھر پہنچے گا. اللہ کرے وہ اعتقاد، وہ توکل نصیب ہو جائے. آئے دن اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے. دوائیوں میں ملاوٹ. بلکہ پچھلے دنوں پتا چلا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے مریض کو، جو خون لگایا جاتا ہے، خون تو آلموسٹ ڈینجرس کنڈیشن میں ہی لگایا جاتا ہے نا، مگر اس وقت اس خون لگائے جانے والے میں بھی خون میں ملاوٹ ہوتی ہے. مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا. خون میں ملاوٹ، دوائی میں ملاوٹ، بچوں کی خوراک میں ملاوٹ. جن بچوں جو بالکل نوزائیدہ بچے ہیں، جن کی جان چلی جائے گی آپ کی اس ملاوٹ کی وجہ سے، مگر نہ جانے کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. کیا کرو گے چند سکوں کا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا صرف یہ جو حدیث پاک ہے یہ ایسا نہیں صرف کاروبار کے لیے ہے. دھوکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ نہیں دینا نا. دھوکہ دے کر کسی کی چیز لے لیتے ہیں، دھوکہ دے کر رشتہ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر بہت سارے کام ہوتے ہیں. کسی بھی موقع پر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا ہے. مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں. من غش فلیس منا. اللہ کرے کہ اس حدیث سے میں اور آپ ڈر جائیں. واقعی میں آج وہ حدیثیں سنانے آیا ہوں. نبی پاک فرماتے مجھ سے نہیں تو بندہ کرے گا کیا؟ جائے گا کس کے پاس؟ سید اعلیٰ حضرت سمجھاتے سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا. وہی تو بخشوائیں گے، وہی شفاعت کروائیں گے. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم ہم میں سے نہیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. میرے بیچ اسلامی بھائی ایک میں نے واقعہ دیکھا تھا، ایک کلپ میری نظر سے گزرا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کے بعد واک کرنے گیا تو دیکھا ایک بوڑھا فروٹ والا ہے، فروٹ بیچنے والا، ٹھیلے والا، آنسوؤں سے رو رہا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا بابا جی؟ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ روز صبح سبزی منڈی سے 2 پیٹی فروٹ کی لاتا تھا، اسی کو بیچتا تھا، تھوڑے پیسے کما کر روزانہ بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا. آج منڈی سے 2 پیٹی لایا ہوں، اوپر تو بڑے اچھے اچھے فروٹ تھے، خوشی خوشی لا کر جب پیٹی کھولی ہے اندر سارے کے سارے گلے ہوئے فروٹ ہیں. میں پورا دن کیا کروں گا؟ اس کو بیچ کر کیسے اپنے بچوں کی روزی پوری کروں گا؟ مجھے بتاؤ یار. ایک بوڑھے کی یہ ہائے نہیں ہے، ایک غریب آدمی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی. بعض لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ دھوکہ کب، کہاں، کس کے دل میں جا کر کیسی تکلیف پہنچائے گا. زندگی میں کبھی ایسا نہ کرنا میٹھے اسلامی بھائی. اگر دھوکہ دیا ہے نا زندگی میں، چلے جائیں کسی عالم دین، مفتی کے پاس کہ حضور مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اب بتائیں میں کیسے اس کا ازالہ کروں. دنیا میں کر لو، کہیں قیامت کے دن مارے نہ جاؤ، پکڑے نہ جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. کبھی بھی زندگی میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں تو کام وہ کرنا ہے جس میں آقا فرمائیں یہ میرا ہے، یہ میرا غلام ہے، جو یہ کرے وہ میرا ہے. ارے وہ کام کرو جس میں آقا دامن میں چھپا لے.
وہ کام نہ کرنا جس میں نبی پاک فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں. اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہے کہ اگر آقا نے ہمیں دور کر دیا. ہم تو نبی پاک کے امتی ہیں, سہارا ہی وہی ہے, آسرا ہی وہی ہے, انہی نے بخشوانا ہے, انہی نے تو معاف کروانا ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ عمل ہے, نہ کوئی کام کیا ہے اچھا, اور اگر آقا کو بھی ناراض کر دیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ تو بس آج ایک پہلا پیغام آج کے بیان کا, کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دے دیا ہے, معافی مانگو, لوٹا دو اس کو, بتا دو اس کو غلطی ہو گئی, میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, میں نے آپ کو یہ غلط بیانی کر کے دیا تھا, آج معافی مانگ لو, قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے یہاں بہت عام ہے. ماشاءاللہ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لیس منا من ینکر نقر الغرابی, یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کس لیے؟ یہ نماز کے بارے میں فرمایا. یہاں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے, جانوروں کی طرح بازو بچھانے اور آدمی کو مسجد میں اپنی جگہ مقرر کر لینے سے منع فرمایا ہے, جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نماز میں دیکھتے ہیں نا, بعض اوقات اتنا جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں, دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھتے بھی نہیں ہیں, اور فوری سجدہ کرنا ہے, جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں. اب ذرا سوچئے, ایک تو وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر ایسے پڑھتا ہے جو ناپسندیدہ طریقہ ہے. حدیث پاک میں فرمایا, حدیث کا مضمون ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ فرمایا نماز کا چور ہے. اور نماز کا چور کون ہے؟ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, ایسے نماز پڑھتا ہے کہ نہ اپنا رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے, نہ سجدہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا, وہ تو عجب بہت بڑا مجرم ہے. لیکن نماز صحیح نہ پڑھنا یہ کس قدر سخت ہے کہ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے. نماز پڑھیں, سکون سے پڑھیں, کس بات کی جلدی ہے؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو اور وہاں اتنی جلدی بچا رہے ہیں. سوچئے نا, اگر آج مثال کے طور پہ آپ کو کسی منسٹر کے پاس, کسی وزیر کے پاس, کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے ادب سے جاتے ہیں, تیاری سے جاتے ہیں, خوشبو لگا کر, اچھے کپڑے پہن کر, بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا مدھم لہجے میں بات کرتے ہیں, احتیاط سے بیٹھتے ہیں, برا نہ لگ جائے صاحب کو. دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو اتنی تیاری, اور مسجد میں جائیں تو کوئی تیاری نہیں. جس کا جیسا لباس ہے ایسا لباس لے کے چلا جاتا ہے, جیسا منہ ہے ایسا منہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے مسجد میں اتنی منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے پسینے سے شرابور ہیں اللہ کے گھر میں. کیا ایسے کپڑے پہن کے کسی دعوت ولیمے میں جاتے ہو؟ ولیمے میں جانے کے لیے نیا لباس, استری کیا ہوا, خوشبو لگا کر, منہ دھو کر, اور اللہ کے گھر کا کوئی احترام نہیں. یاد رکھو, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اللہ کے گھر کا احترام کرو, وہ رب کریم تمہاری جھولیاں بھر دے گا. اور جب جائیں نا تو سکون سے بیٹھیں, آرام سے نماز پڑھیں, تسلی سے نماز پڑھیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. کیسا سکون میں ہوتی ہے مچھلی پانی میں؟ فرمایا منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے نا, منافق مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے, بے چین, بے کل. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب مسجد میں جاتے ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, یار ابھی تک نماز نہیں ہوئی, جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ابھی دعا نہیں شروع ہوئی, بھاگنے کی تیاری ہے. اتنی جلدی کیوں ہے, اتنی بے چینی کیوں ہے؟ ارے آئے ہو اللہ کے گھر میں, 2 رکعت اور پڑھ لو, ہاتھ اٹھاؤ, مانگو تو صحیح, اس سے التجا تو کرو. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی, ایک تو مسجد کا ادب کریں, احترام کریں, مسجد میں شور و غل نہ کریں, گندگی نہ کریں, اور پھر نماز سکون سے پڑھیں. ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ تعدیل ارکان جو ہے نا وہ کیا ہے. نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع, سجود اور قوما. رکوع کہتے ہیں, رکوع سے سیدھا جو کھڑے ہوتے ہیں نا, رکوع کے بعد جب ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما. اور جلسہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ. اس میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کی مقدار کے لیے رکنا یہ واجب ہے. اتنی دیر رکنا, ٹھہرنا کہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے, یہ واجب ہے, باہر شریعت میں ہے. نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز میں فرائض, واجبات, سنتیں اور مستحبات کا لحاظ رکھے,
आजजी के साथ खुशू और खुजू और इंकिसारी की कैफियत पैदा करे। किसके दरबार में खड़ा है? अल्लाह के दरबार में। लेकिन एक अजीब रेस लगी हुई होती है। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए। नमाज का चोर अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बड़ा जबरदस्त काम किया कि फैजान नमाज कोर्स शुरू कर दिया। दुनिया भर में यह कोर्स करवाया जा रहा है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन दीजिए और अपनी नमाज ठीक कर लीजिए। कईयों के वुजू ठीक नहीं है। हम वुजू खाने पे बराबर में वुजू कर रहे होते हैं, अजीब हाल होता है। ऐसे वुजू कर रहे हैं कि लगता है वुजू ही ना हुआ। नमाज पढ़ते हैं तो पता चलता है सजदे में उंगलियां ही ठीक नहीं लगाई, सजदा ही नहीं हुआ। सजदा नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं हुई। लेकिन किसी को फिक्र भी तो नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद में इस्लामी भाई यहां मौजूद हैं, हम में से किसने कब ना कहा नमाज सीखी है? हमने नमाज कहीं सीखी नहीं है, हमने नमाज देखी है। बचपन से अब्बू को वालदा को नमाज पढ़ते देखा, वैसे ही पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद में आए तो जैसे नमाजियों को देखा वैसे नमाज पढ़ी। वुजू खाने पर बैठे बराबर वाले को वुजू करते जैसे देखा वैसे वुजू किया। कहां सीखी? किसको पता है नमाज के फराइज कितने हैं, शराइत कितने हैं, वुजू के फराइज कितने हैं? बस देखते गए और करते गए। क्या इस तरह भी दुनिया में कोई काम होता है? क्या आपने इसी तरह बहुत सारे काम किए? आपने मैट्रिक भी इसी तरह कर लिया, कॉलेज में भी इसी तरह पढ़ लिया, टाइपिंग और कंप्यूटर भी ऐसे सीखा? नहीं, आप बाकायदा सीखने गए। आपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, आपने कोर्स किया। और जो सबसे अहम फर्ज है आप पर, उसको कब सीखा? ये वाकई वो हाईलाइट है जो दावत इस्लामी ने आज के दौर में हमारे सामने रखा कि आओ नमाज सीखते हैं। और हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं। 50-50, 60 साल के जब इस्लामी भाई ने फैजान नमाज कोर्स किया या प्रैक्टिकल वुजू और नमाज का किया, उनके अल्फाज हैं कि अब पता चला जिंदगी में 50 साल के बाद के वुजू कैसे होता है। हमें आज पता चला कि नमाज के फराइज क्या है। सोचिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो 20-20, 25-25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं मगर दुरुस्त नहीं पढ़ रहे। तो खुदारा यह हदीस डरा देने के लिए काफी है कि वो हम में से नहीं। जो नमाज में हदीस का मजमून है, कव्वे की तरह ठोंगे मारता है। सुकून से, आराम से नमाज पढ़ें और खास तौर पे तादील अरकान का ख्याल रखें। तीसरी हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन के पास जाने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है। हसद, चुगली आज ये हमारे माशरे में कितनी आम हो गई। कभी सोचा हमने कि आज भाई भाई को हसद हो गया है, बहन को बहन से हसद हो गया है, दोस्त को दोस्त से हसद है। आज किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती। हसद की तारीफ क्या है पहले जरा समझ लीजिए, ताकि फिर अंदाजा हो जाए कि हम हसद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हसद की तारीफ यह है कि किसी बंदे को नेमत मिले और दिल में यह तमन्ना हो कि ये इससे छीनकर मुझे मिल जाए। इसको क्यों मिली भाई, मुझे मिल जाए, या कम से कम इसकी तबाह हो जाए। मुझे नहीं मिलनी ना, तो कम से कम इसकी नेमत तबाह हो जाए। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर करते हैं, जितने इस्लाम में बैठे ना, जितने मुझे सुन रहे हैं, अपने बारे में गौर करते हैं कि कहीं हसद हो तो नहीं गया। हसद ये वो बीमारी है मीठे इस्लामी भाइयों जो जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। हदीस पाक का मजमून है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है, जला देता है जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है। हसद करने वाला पता है क्या करता है? सारा दिन इबादत करने वाला भी हो, अगर नमाजें पढ़ने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, सदका खैरात करने वाला हो, सारे दिन की नेकियां जमा करता है और हसद करके उसको आग लगा देता है। कहीं ये तो नहीं कर रहे हो? अब आइए गौर से सुनिए कि हसद हम में से किसी को है या नहीं। मैं छोटा सा एक टेस्ट बताता हूं आपको, चेक कर लीजिए। आपके खानदान में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, करीब के लोगों में कोई ऐसा है, आपकी मार्केट में, आपके कारोबार करने वालों में कोई ऐसा है कि जब भी उसको किसी वजह से तरक्की मिलती है, कोई खुशी मिलती है तो आपको बुरा लगता है, या उसकी आपके सामने कोई तारीफ करता है तो आपको मजा नहीं आता? तो समझ लीजिए देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है। मुझे क्यों इसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती? क्यों मुझे कोई आकर बताता है कि यार पता चला वो फलां का माशाल्लाह काम बहुत तरक्की कर गया, दूसरी दुकान खोल ली है, तो मुझे दिल में तकलीफ क्यों होने लग जाती है? यानी इतना बुरा हाल हो गया है कि अगर कोई दोस्त आकर बताए ना, यार जरा देखो मैंने नया घर लिया है, आप कब आएंगे, आपको दावत है, तो उसके घर भी जाते हैं, बिरयानी भी खाकर आते हैं और बाद में कहते हैं 2 नंबर के पैसे से बनाया हो। उसके घर बनने पर तुम्हें तकलीफ है? अच्छी खासी गाड़ी लेकर कोई दोस्त आएगा, कहेगा यार देखो यार मोटरसाइकिल थी, अल्लाह ने पैसे दिए, मैंने गाड़ी ले ली, अरे भाई बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जैसी गाड़ी लेकर आगे गया, सूद के पैसे से ली होगी। उसकी गाड़ी में तुम्हें प्रॉब्लम, अल्लाह ने नेमत दी है, प्रॉब्लम तुम्हें हो गई है। किसी को नौकरी पे तरक्की मिल जाए,
ساتھ ہی کام کرتا ہو اور اس کو جناب اس کی جاب آگے بڑھ جائے, تنخواہ بڑھ جائے, یہ چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے. سوچئے آپ کتنا گندا دل ہے اس کا کہ جس کو بھائی کو مسلمان کو ترقی مل رہی ہے اور آپ کو پرابلم میں ہو رہی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ حسد اتنا غلط عمل ہے, قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جو سزا ملنی ہے ملے گی. حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہی رہتا ہے, کیونکہ سامنے والے کو ترقی ملے گی, اس کو تکلیف ہو, نہ نیند آئے گی, نہ سکون آئے گا, بلڈ پریشر الگ ہائی, ٹینشن الگ. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہت سارے وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی نا, یا بہت سوچتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بہت سوچتا رہتا ہوں, بس نیند نہیں آتی, سکون ہی نہیں ہے لائف میں. میں صحیح بتا رہا ہوں, جن کو سکون نہیں ہے نا وہ چیک کر لیں, یا تو وہ کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں یا کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. یاد رکھنا, جس کو جو حسد سے پاک ہے نا, جو حسن زن کا عادی ہے, وہ بڑی سکون کی نیند سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی کہے یار فلاں کو ایک فیکٹری اور بڑھ گئی, آپ کہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, ہے سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ ذہن رکھو. اتنا گندا دل ہو جاتا ہے حاسد کا کہ جس سے حسد ہے نا, کوئی آ کر کہے پتہ چلا اس کی دکان میں آگ لگ گئی, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایسا سامنے تو کہیں گے او ہو بڑا افسوس ہوا جناب, مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا ہوا اس کی گاڑی لگ گئی, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. آپ سوچئے کتنا گندا دل ہے اس کا کہ مسلمان کے نقصان پر خوش ہو رہا ہے. لیکن آپ بتاؤ کہ ایسا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں. برابر میں دکان ہوتی, مارکیٹ میں 10-15 دکانیں ایک ساتھ ہوتی ہے نا, کسی کی دکان پر گاہک زیادہ چلے جائے, او ہو جادو کرا ہے اس نے, تو تعویذ کر دیا ہے, سارے گاہک اس کے پاس ہی جا رہے ہیں. ارے اللہ دے رہا ہے اسے روزی, تو بھی اللہ کا ذکر کر, اللہ تجھے بھی دے دے گا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص بڑا نیک ہو جائے, توبہ کر لے, اب ذکر و درود پڑھنے والا, ٹوپی ووپی لگانے والا بن جائے, روز نماز پڑھے, واپس آ کر دکان پہ تسبیح پڑھے, بندہ بولے دیکھو یہ کوئی وظیفہ لے کر آئے, میری طرف ہی منہ کر کے پڑھ رہا ہے, مجھے ہی پھونک رہا ہوگا. اللہ اکبر, وہ ذکر کر کے برکتیں پا رہا ہے, تم بدگمانی کر کے حسد کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. سوچو نا, اتنا میں کیا, اتنی مثالیں میرے پاس, ساری رات میں مثالیں دیتا رہوں. حج پر جائے کوئی, انشاءاللہ حج پہ جا رہا ہوں, او ماشاءاللہ مبارک, میرے لیے دعا کرنا. اپنے دوسروں کو کہتے حرام کے پیسے کماتا ہے, دیکھو حج پہ جا رہا ہے. یار وہ اللہ نے اسے بلایا, نبی پاک نے اپنا مہمان بنا, تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ جانے, اس کا رب جانے نا. کیوں تکلیف ہے کسی کی ترقی میں, کیوں برا لگتا ہے؟ اور یہ حسد بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے. ایک بھائی ترقی پالے, ایک بھائی کو اچھا جگہ رشتہ ہو جائے یا اس کی بیٹا ہو جائے, دوسرے بھائی کے اولاد نہ ہو, دوسری بہن کے اولاد نہ ہو, یہ شیطان مردود بھائی بہنوں میں حسد کروا دیتا ہے. تو یہ بیماری خطرناک ہے, اور کتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چیک کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بیماری ہمیں خود چیک کرنی ہوگی کہ اگر زندگی میں کسی سے حسد ہے تو اس کو دور کیجیے. یہ دور کیسے ہوگا, اس کا طریقہ بھی علماء نے لکھا. سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, مسلمانوں کے لیے بری سوچ سے پاک کر دے, مجھے مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اللہ کریم ہے, آپ واقعی دعا مانگو گے دور ہو جائے گا. دوسرا بڑا پیارا طریقہ اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہے نا, آپ کو جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی ہے, جس کو نعمت ملے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ, اچھا صرف پیسوں سے حسد نہیں ہوتا, کوئی خوبصورت ہو, بندہ بولے یار میرا رنگ سانولا, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ ارے بھائی اب اللہ نے بنایا اس کو, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اچھا کسی کو شہرت مل جائے, ہمارا لالا موسیٰ میں رہنے والا جانتا کوئی نہیں تھا اس کو, آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا, اس کو کیوں شہرت ملی, تمہیں تکلیف؟ تو یاد رکھو حسد شہرت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, منصب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے جواب دو نا. شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو اللہ دے رہا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ پتہ ہے کیا روایتوں کا مضمون ہے, جو حسد کرنے والا ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. حسد کرنے والا رب پر اعتراض بولتا نہیں ہے, مگر بیسیکلی اس کا اعتراض رب کی قدرت پر, تقسیم پر بنتا ہے کہ تو نے اسے خوبصورت بنایا, مجھے نہیں, اسے لمبا بنایا, مجھے چھوٹا بنا دیا. یاد رکھو یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا ہے. تو جب آپ کو کسی کی آواز سے پرابلم ہے نا, بہت اچھا نعت خواں ہوتا ہے, بڑی اچھی آواز ہوتی ہے, لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کسی کی آواز سے پرابلم ہے,
کسی کے چہرے کی خوبصورتی سے پرابلم ہے، کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، کسی کی دولت سے پرابلم ہے، آپ پتہ کیا کریں؟ آپ اسی کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو اور دولت دے۔ آپ بولیں گے یار یہ تو بڑی مشکل دعا ہے، مجھے تو اس کی دولت سے پرابلم ہے۔ ہاں یہی علاج ہے۔ انجیکشن اچھا تھوڑی لگتا ہے، انجیکشن تکلیف دیتا ہے نا، یہ انجیکشن ہے۔ جب آپ دعا کرو گے نا یا اللہ اس کو اور شہرت دے، اور جب اس کو شہرت ملے گی نا تو اب آپ کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں اسی لیے ترقی ہو رہی ہے اس کی۔ تو یہ دعا کرنا آپ کے دل سے حسد کو دور کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور بھی طریقے کتابوں میں لکھے۔ دوسری جو بات میرے آقا نے فرمائی وہ بھی بڑی عام ہے، اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں، اور وہ ہے چغلی کرنا۔ یہ بالخصوص اسلامی بہنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر آج کل کے مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ چغلی کہتے کہ اس کو پہلے یہ سمجھ لیں، کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانے اور فساد پھیلانے کے لیے بیان کرنا، یہ چغلی ہے۔ اور چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا۔ جہنم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ مگر آج کوئی سوچتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے چائے پینے، اس نے اپنے کسی بھائی کسی رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیا یار بندہ ٹھیک نہیں ہے، فراڈی ہے۔ کہنا نہیں چاہیے، اگر اس نے کہہ دیا تو کیا آپ پر واجب ہو گیا ہے کہ فوراً اس کو فون کر کے بتائیں بھائی ادھر گیا تھا، تمہیں تو جھوٹا کہتا ہے، وہ فراڈی کہتا ہے، لڑائی کرائی نا۔ یہی چغلی ہے، کسی کی بات دوسرے تک کیوں پہنچانی ہے؟ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جھوٹ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، مگر چند جگہوں پر جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا، اس میں دو مسلمانوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ دو بھائی لڑ گئے ہیں، ناراض ہو گئے، دو دوست ہیں، دو رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے، آپ کو پتا چلا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور مرچی مسالہ ڈالتے ہیں، ہاں وہ تو بندہ تمہارے بارے میں بڑی بات ہے، نہیں کرتا پھر بھی کہتے ہیں تاکہ اور لڑائی ہو اور مزہ آئے، ہیں ذرا مرچ مسالہ بنے۔ توبہ توبہ توبہ۔ حالانکہ یہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ دونوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، زید اور بکر یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، آپ بکر کے پاس گئے تو جا کر کہا یار میں زید سے مل کر آیا ہوں، آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑی دعائیں دے رہا تھا آپ، اور اس کے دل میں ہوگا یار میں تو سمجھا مجھ سے بڑا ناراض ہے، دعا کر رہا تھا۔ ہاں اب زید کے پاس جائیں، یار وہ بکر سے ملاقات ہوئی، وہ تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کر رہا تھا، بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کیا، دل میں نرمی ہوگی نا، اب دونوں کو بٹھا دیں، دوستی کرا دیں۔ یہ صلح کروانے کے لیے بعض مقامات پر بعض شرائط کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مگر آج جھوٹ بولتے ضرور ہیں لوگ، مگر مزید دوری کرنے کے لیے میاں بیوی کو لڑا دیں گے، خاندان کو لڑا دیں گے، بھائی بھائی کو لڑا دیں گے، مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اللہ کو؟ چغل خور کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ مجھے اور آپ کو حسد اور چغلی سے محفوظ فرما دے۔ جبھی تو دعوت اسلامی کا نعرہ ہے نا، محبتوں کے چور، یہ اسی لیے یاد دلایا جا رہا ہے، صرف نعرہ لگانا نہیں ہے، چغلی سے بچنا بھی ہے۔ پتہ چل جاتی ہے بعض اوقات کسی کی زبان سے نکل جاتا ہے کوئی جملہ، غصے میں ہوتا ہے فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ بندہ خراب ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل گیا تو یہ کب لازم ہوا کہ فوری طور پہ آپ اس کو پہنچائیں، پی جائیں، چھپا لیں، دبا دیں بات کو، تاکہ دو بھائیوں میں لڑائی نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، ان کا احترام نہ کرے، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا ادب کرنا ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، علماء کا ادب کرنا ہے، علم کی تعظیم کرنی ہے۔ اور آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج بچے بھی پریشان ہیں بڑوں سے، اور بڑے بھی بچوں سے پریشان ہیں، نہ بچے بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، نہ بڑے بچوں پہ شفقت کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول ہی عجیب بنا ہوا ہے۔ کئی بزرگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بچے جواب ہی صحیح منہ نہیں دیتے، میرا بچہ مجھے ساتھ ہی نہیں دیتے، ادب ہی نہیں کرتے۔ میں یہاں ہاتھ جوڑ کر اپنے بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بچوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ نرم ہو جائیے۔ جھاڑنے والا، ہر وقت ڈانٹنے والا، ہر وقت طنز کرنے والا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھر میں جا کر ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ان کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کر رہے؟ یہ دنیا میں ایک فارمولہ یاد کر لو، عزت دو گے تو عزت ملے گی، محبت دو گے تو محبت ملے گی۔ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈانٹتا رہوں اور لوگ میرے ہاتھ چومیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا منہ چڑھا رہے اور سارے مجھ سے مسکرا کر ملے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ مسکرائیے، سامنے والے کے چہرے پہ خود ہی مسکراہٹ آ جائے گی۔ آپ پیار دیجئے، پیار ایک ایسی چیز ہے، شفقت ایک ایسی چیز ہے، آپ جانور کو دینا
جانور قدموں میں آ جاتا ہے، بکری کو ہاتھ لگائیں بکری، بلی کو ہاتھ لگائیں بلی پیروں، جانور کا بچہ پیار سے آ جاتا ہے، پھر بھی انسان ہے، لیکن محبت دینا ہی نہیں آتی، شفقت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے بھی بزرگ ہیں جو 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، بہت اچھی بات ہے، مگر مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے نہ جانے کتنوں کا دل توڑتے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، کبھی مؤذن صاحب، کبھی جناب خادم صاحب، کبھی باہر دکاندار، کبھی بچوں کی خیر نہیں ہے۔ یہ آپ ایسے نہ بنیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اگر بڑی عمر ہو گئی ہے تو ایک شفیق سایہ دار درخت بن جائیں، غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں، پھر دیکھیں لوگ آپ کی کیسے آگے پیچھے ہوں گے۔ 2 قسم کے والد ہوتے ہیں، چیک کر لیں ہم کیسے ہیں۔ جو بھی والدین ہیں نا مجھے سن لیں، ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو سارے بچے چھپ جاتے ہیں، سو جاؤ ابو آ گئے ہیں۔ یہ کیسا والد ہے کہ گھر میں آیا اور بچے سونے کی تیاری رضائی اوڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ابو نے آ کر ڈانٹنا ہی ہے، ابو نے کلاس ہی لینی ہے، ابو نے پیشی لینی ہے، پتہ نہیں ابا ہے یا انسپیکٹر ہے۔ اور دوسرا والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے، کوئی کاندھے پہ چڑھ جاتا ہے، کوئی گود میں آ جاتا ہے، کوئی فوراً چومنے لگ جاتا ہے۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیرنٹس۔ اب غور کر لیجئے میں کون سا والا ابو ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتائیے کس کے لیے آسان ہے بچوں کی تربیت کرنا؟ جس والد کے ساتھ بچے محبت سے بیٹھیں گے وہی تو سمجھا سکے گا نا، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ماں باپ کا ادب کرنا، نماز پڑھنا، کیونکہ دے آر ولنگ ٹو لسن یو، وہ تیار ہے آپ کو سننے کے لیے۔ جو پہلی رضائی میں گھس گیا بچہ، وہ آپ کی تربیت کدھر سے لے گا؟ یہ ہے وہ فرق کہ جب آپ محبت دو گے، شفقت دو گے تو شفقت ملے گی۔ اب آتے ہیں جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بڑوں کا ادب نہیں کر رہے، جو بزرگوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھے جن کے پاس اللہ نے مال دے دیا ہے، کوئی پیسہ آ گیا ہے، کوئی منصب آ گیا، ہو سکتا ہے آپ کے ملازم میں بھی سفید داڑھی والے کچھ ہوں، مگر یاد رکھنا اسلام ہمیں بزرگوں کے ادب کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو نوجوان کسی بزرگ کے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے عزت کرے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دیتا ہے جو اس نوجوان کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے جب میں اور آپ بوڑھے ہوں اور ہماری کوئی عزت کرے، آج آپ اپنی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کریں۔ بعض اوقات غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، مگر ادب سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے کسی کو خرید لیا ہے۔ اگر داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے، اس کو باپ کی جگہ سمجھو، اس کو عزت سے پیش آئیں، اٹھ کے ملیں، بیٹھائیں اپنی جگہ پر۔ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، خیال نہیں آتا کہ اتنی بڑی عمر کے آدمی سے میں بات کیسے کر رہا ہوں، وہ بیچارہ غریب کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ایک اور روایت سنیے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سب چاہتے نا نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا، یہ 2 فارمولے یاد رکھ لو۔ جو نوجوان ہیں وہ بڑوں کا ادب کریں، کتنا بھی تم بڑے ہو جاؤ، کتنا بھی تمہارا نام ہو جائے، جب کوئی بڑی عمر کا آدمی ملنے آئے اس کو ادب دو، مسکرا کر ملو۔ اللہ کریم ہے، تمہارا یہ ادب کرنا تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ ہے خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے نا، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ کو پتا ہے خواجہ غریب نواز کی لائف میں تبدیلی کیسے آئی؟ انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا تھا، انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، تبدیلی کیسے آئی؟ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، سنو، 15 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ ایک باغ کی، ایک کھیت کی رکھوالی کرتے تھے۔ آپ کے باغ میں ایک بڑی سفید ریش والے، ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آئے۔ 15 سال کا نوجوان ہے، نوجوانوں مجھے سنو، 15 سال کا نوجوان جس کا اپنا باغ ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز جو اس وقت 15 سال کی عمر ہے، آپ کا نام حسن سنجری تھا، آپ نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہیں، آپ ان کے پاس گئے اور جا کر بڑے ادب سے انہیں بٹھایا، پانی پیش کیا، اپنے باغ سے انگور نکال کر حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے دیکھا کتنا، یہ جو ہے نا وہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ کتنا با ادب ہے، کتنا پولائٹ ہے، کتنی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت نے کیا کیا، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں چبایا اور کہا یہ کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے وہ لقمہ تو کیا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اللہ نے کیسا مرتبہ دیا، 800 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، دنیا بھر میں عاشقان دلوں کے حکومت پر خواجہ غریب نواز کر رہے ہیں، سلطان الہند، عطائے رسول کہا جاتا ہے انہیں۔ تو پتا چلا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، کبھی بے ادب مت بننا۔ یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جتنا جھکو گے نا، جتنا بچھو گے، انشاءاللہ اللہ اور ترقی دے گا۔ تو کبھی کسی بزرگ کو
ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اب تیسری بات جو حدیث میں فرمائی گئی, میرا اس سے تعلق نہیں ہے جو عالم کا حق نہ پہچانے, عالم کا ادب نہ کرے. ہمارے پاس ہمارے قریب بہت سارے علماء ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم علماء کا وہ ادب کرتے ہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار شہر رکہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا, تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا. بڑے زبردست اللہ کے ولی اور عالم دین تھے. ہارون رشید ذرا سمجھیے گا, بادشاہ بیٹھا ہے, اس کا پورا لشکر بھی ساتھ ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. اتنا ہجوم حضرت عبداللہ ابن مبارک کی طرف, لوگوں کی جوتیاں ٹوٹنے لگی, رش, تو اور اتنا غبار اڑا کہ یعنی مٹی اتنی اڑی کہ پورا آسمان جو ہے نا وہ غبار آلود ہو گیا. تو خلیفہ کی ایک کنیز تھی, محل کے اوپر سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, کیا رش ہے, اتنا غبار کیوں اڑ رہا ہے. تو کسی نے بتایا کہ خراسان شہر کے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی تشریف لائے. یہ تمام افراد ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو وہ کنیز کیا کہتی ہے, اللہ کی قسم بادشاہی تو یہ ہے, بادشاہی تو اسے کہتے ہیں. ہارون کی حکومت کیا ہے؟ اصل بادشاہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کتنی حکومت ہے. تو پہلے کے لوگ علماء کا اتنا ادب کرتے تھے. حضرت ہارون رشید کا بھی واقعہ سن لو کہ ایک بار ان کے پاس ایک عالم تھے, حضرت ابو معاویہ محمد دریر رحمت اللہ تعالی. انہوں نے کو بلایا. ہارون رشید خلیفہ وقت ہیں, وہ آنکھوں سے معذور تھے, نابینا تھے, عالم تھے مگر معذور تھے, نابینا تھے. تو جب ان کا جو ملازم تھا حضرت ان عالم دین کو لوٹا لے کر, پیالہ لے کر ہاتھ دھلانے کے لیے گیا نا, تو ہارون رشید نے کہا یہ مجھے دے دو. خلیفہ وقت نے اس زمانے کے عالم دین کا کہا کہ میں ہاتھ دھلاتا ہوں. اچھا, حضرت تو معذور تھے, نابینا تھے, انہیں تو نہیں پتا کون ہاتھ دھلا رہا ہے. تو آپ نے ہاتھ دھلایا اور کہا حضور پتہ ہے آپ کا ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کون دھلا رہا ہے؟ نابینا تھے. فرمایا حضور ہارون. یہ سن کر ابو معاویہ کے دل سے دعا نکلی کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت فرمائے. خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ بس حضور میں نے اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ دھلائے تھے کہ آپ سے مجھے برکت مل جائے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ علماء کا ادب کرتے, علم کا ادب کرتے. جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, یہ علماء ہوں گے انشاءاللہ تو ہماری آنے والی نسلوں کی انشاءاللہ بہتری ہوگی, اور یہ ہمیں سکھائیں گے, بتائیں گے. عالم کے تو فضائل کتنے ہیں. آخر میں اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تفسیر قرآن صراط الجنان میں علم اور مال کے درمیان ایک شاندار کمپیریزن بیان کیا ہے. بہت سارے اسلام بھائی یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار, اور میرے طلبہ بھی ہیں کہ جناب یہ درس نظامی کر لیں گے تو پھر دنیا میں تو پیچھے رہ جائیں گے, نہ انجینئر بن سکیں گے, نہ ڈاکٹر بن سکیں گے, نہ جناب بہت پیسہ کما سکیں گے. انسان بعض اوقات تذبذب, ہیزیٹیشن میں آ جاتا ہے. آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. مال یقیناً ایک نعمت ہے, مگر اگر اسی مال کو علم کے سامنے رکھا جائے تو اس میں کتنا بڑا فرق ہے. ذرا سنتے جائیے. علم جو ہے انبیاء کرام کی میراث ہے, جبکہ مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے. وراثت, انبیاء کا وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے. اب بتائیے کوئی کمپیریزن ہے بادشاہ کی وراثت میں اور نبیوں کی وراثت میں؟ آگے سنیے. آپ فرماتے مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے, جبکہ عالم کے ساتھ اس کا علم اس کی قبر میں ساتھ جاتا ہے. یہ کیسا مال ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آنا ہے. تیسری بات سنیے. علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت, شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے, بلکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات حرص, لالچ اور عجیب و غریب بیماریوں میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے جب مال کے پیچھے بھاگتا ہے. علم کا لالچی ہو, علم سیکھنے والا ہو, اللہ اس کو بلندی اور ترقی عطا فرماتا ہے. چوتھی بات, پانچویں بات فرمایا مال مومن, کافر, نیک, فاسق سب کو مل جاتا ہے. گناہگار کو بھی مال ملتا ہے, مومن کو بھی ملتا ہے, کافر کو بھی ملتا ہے. آپ نے دیکھا نا کافر بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ علم نفع بخش اسی کو دیتا ہے جو مومن ہوتا ہے. ایمان والے کو ہی اللہ علم کا نفع عطا فرماتا ہے. فرق دیکھیے. آگے فرمایا علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے. جب بندہ علم حاصل کرتا ہے نا تو عاجزی, انکساری آ جاتی ہے, جبکہ مال فخر, تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے. کتنی الگ الگ راہیں ہیں. اب فرمایا کہ بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں. آپ نے کئی شہروں میں, یہاں بھی دیکھیں گے, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں
ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا کبھی آپ مالدار دیکھیں گے، کبھی جناب کوئی منسٹر دیکھیں گے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہوگا. آپ نے کسی عالم دین کو کسی مالدار کی جوتیاں اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا. دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ سارے مالدار بڑے بڑے لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں، عالم ان لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو علم کے یہ فضائل ہیں. اور پھر فرمایا جتنا مال زیادہ ہوگا پل صراط پر اتنا وزن زیادہ ہوگا. علم زیادہ ہوگا انشاءاللہ پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے کی، اور میں نے چند وہ حدیثیں آج آپ کو سنائی. میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، دہرائی کر لیتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. آقا نے فرمایا نماز کا چور، نماز میں ٹھونگے مارنے والا، جلدی جلدی جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب نماز آسانی سے صحیح طریقے سے پڑھیں گے. اور اس کے لیے میں نے بیان کے دوران بھی بتایا کہ فیضان نماز کورس 7 دن کا کورس ہے. یہاں بھی امید ہے لالا موسیٰ میں، جہلم میں یہ کورسز ہوتے ہوں گے. ذمہ داران سے رابطہ کر کے اس کورس میں داخلہ لے لیں. اور ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. آپ اس شعبے میں بھی داخلہ آن لائن بھی یہ فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں. QuranTeacher.net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے. پھر آقا نے فرمایا حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کاہن کے پاس، یہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ حسد نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، چغلی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات ہم نے جو سنی، جو آخری بات اس بیان کی تھی کہ بڑوں کے ساتھ احترام، بچوں کے ساتھ شفقت، علماء کا ادب کریں گے، کیونکہ جو یہ نہیں کرتا آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ انداز دعوت اسلامی کا ہے، یہ پیغام دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون رکھیے، اپنی دعوت اسلامی کو اور سپورٹ کیجئے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.